السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معزز سامعین، بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہم نے نماز قرب الہی کا ذریعہ یہ موضوع چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا حقدار ہے اور تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہے۔ زمین و آسمان کی اور تمام عالموں کی بادشاہت اسی کو زیبا ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ رب ذوالجلال ہماری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ نماز اللہ سے بندے کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، اور بندگی کے بغیر بندہ نہیں ہوتا۔ بندگی بندے کی بندگی سے ظاہر ہوتا ہے وہ کس کی بندگی کرتا ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی وحدہ لا شریک تنہا واحد ہمارا رب ہے، اور ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بندگی کے لیے اللہ رب العزت نے، اس کے پہلے بھی ہمارا نماز پہ بیان ہوا ہے، آج ہم قرب کیسا چاہیے اللہ کا۔ تو 5 وقت کی نماز ہر مومن مرد اور عورت پہ، عاقل و بالغ پہ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، امت محمدیہ پہ۔ اور یہ نماز کا تحفہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے شب معراج کی رات ہم گنہگاروں کے لیے بھیجا۔ اور یہ وہ تحفہ ہے جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور اللہ کے خاص بندوں کو اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے۔ نماز جتنی معیاری ہوگی
اس کے فوائد اتنے زیادہ ہوں گے۔ کچھ کی نمازیں وہ ہوتی ہیں جو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، علی تب تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا دیدار، اللہ کے دیدار والے بندے خاص ہوتے ہیں، ان کی نمازیں بھی خاص ہوتی ہے۔ ہم گنہگار بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو۔ یوں تو بندہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہمیں محبت کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر اللہ سے عشق ہے، کسی نے کیا خوب پوچھا، کیا پیارا سوال ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ تو کسی اللہ کے خاص بندے نے بتایا کہ جب آپ اپنی خوابگاہ میں، اپنے بیڈ روم میں اچھے نرم ملائم بستر پہ سوئے ہوئے ہو، گہری نیند میں ہو، اے سی میں ہو، کولر میں ہو، فین میں ہو، اور سردی ہے تو رضائی اور بلینکٹ میں ہو، اور پھر اللہ اکبر کی صدا آئے، اذان کی آواز، تو وہ سارا بستر کا چین، سکون، گہری نیند کو چھوڑ کے اپنے رب کے لیے محبت سے اٹھ جانا کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، میری تہجد نہ چلی جائے۔ تہجد کی تو اذان یہاں نہیں ہوتی، مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ لیکن جس بندے کو یہ کشش، یہ چاہت، یہ لگن ہوتی ہے مجھے میرے رب کا قرب چاہیے، تو وہ تہجد کے وقت میں اس کی روح، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے، اور وہ فوراً اپنے اس پرسکون ماحول کو چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ جائے، اسے محبت کہتے ہیں۔ اور اللہ سے جس بندے کو محبت نہیں، پھر وہ خاک کیا مخلوق سے محبت کرے گا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت دل میں ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اصل محبت کا حقدار وہ وحدہ لا شریک تنہا واحد رب ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر تو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں بٹھا لینا، اور محبت کے جو طریقے ہیں کہ محبت صرف بول دینے سے کہ میں اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، بندی ہوں، نعرے تکبیر لگا لیں یا خوب نعت پاک گنگنا لیں اور نماز کے وقت سویا رہے، تو وہ محبت جھوٹی ہے۔ محبت کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے نرم بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں وہ اللہ کے رسول کی محبت کو ایسی پیوست کر دے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی سے محبت نہ ہو، اتنی محبت۔ تو آئیے 5 وقت کی نماز تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کیے، اور بندے کی معراج نماز ہے۔ آقا نے فرمایا نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، اور فرض نماز ایوری پرسن کو، عاقل بالغ ہو اور ہر مسلمان، عورت ہو مرد ہو، سب کو 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز اگر وہ 1 وقت کی نماز بھی قصدن چھوڑتا ہے تو کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، کفر کے قریب۔ 5 ٹائم کی نماز تو فرض ہے، اور فرض تو قرض ہے، اور قرض کو ادا کرے بغیر کوئی بولے کہ میں بہت فاتحہ دلاتی ہوں، یا بہت میلاد کرتی ہوں، یا میں بہت دوسری نفل نماز پڑھ لیتی ہوں، تو وہ اس کی بھرپائی نہیں ہے۔ 5 ٹائم کی نماز ہر مومن مرد عورت عاقل بالغ کو پڑھنی ہی ہے، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے نماز کے علاوہ، نماز پڑھنے 5 ٹائم کی۔ اور 5 ٹائم کی نماز جس نے پابندی سے پڑھی وہ تو اللہ کے ویسے ہی قریب ہوتا ہے،
لیکن وہ عبادت میں شمار نہیں ہوتا، عابدوں میں شمار نہیں ہوتا، وہ بس 5 ٹائم کی نماز ہے، وہ تو فرض ہے۔ ایکسٹرا عبادت جسے بولتے ہیں نفل نماز ہے، جب بندہ اس کی پابندی کر لیتا ہے پھر وہ عابدوں کی فہرست میں آ جاتا ہے، اسے اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی ملنے لگ جاتی ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے گوتے کھاتا ہے جب وہ اللہ سے نفل نمازوں کے ساتھ اللہ کی محبت کو پکارتا ہے۔ ہمہ وقت اس کا اللہ کی محبت میں، اس میں کہ میری یہ نماز ہے، پھر میری یہ نماز ہے، پھر میری یہ نماز ہے، اور نماز ہی نہیں، نماز کے ساتھ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ حقوق العباد، کہ میرے رب تیری وجہ سے مجھے یہ سارے رشتے نبھانے ہیں، تیرے لیے، کہیں تو ناراض نہ ہو جائے۔ تو تمام رشتوں کو اچھی طریقے سے نبھاتے ہوئے پھر وہ جب اللہ کے قرب الہی کے لیے، قرب کے لیے جب نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز تو پابندی سے پڑھنا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز کے بعد اگر اس کی نمازیں جو بالغ ہونے کے بعد سے قضا ہو گئی ہے، کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کی کبھی بالغ ہونے کے بعد نماز ہی قضا نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہوتی ہے، اور کچھ کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھی، کب سے پڑھی؟ جب ہوش آیا، جب ہدایت مل گئی، اور ہدایت کے بنا تو کوئی پڑھ بھی نہیں پاتا، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے، جو مانگتا ہے۔ تو ہدایت اب بلوغ کے بعد علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ بلوغ یعنی بالغ ہونے کے بعد، یعنی اور لڑکی ہے وہ 9 سال کا اس کا ٹائم ٹیبل دیا گیا کہ 9 سال کے بعد سے اگر اس نے 18 سال میں نماز پڑھنا شروع کی، پابند بنی، تو 9 سال سے 18 سال کے ہوئے تک اس کی جتنی نمازیں کاؤنٹ کرے کہ وہ کتنی نمازیں اس کی قضا ہو گئی ہے، تو ان قضا نمازوں کی پہلے بھرپائی کرے۔ اس کی مثال ویسی ہے جیسے کسی کو ہم نے قرض دیا، یا کسی سے ہم نے قرض لیا، کسی سے ہم نے 1 لاکھ روپے قرض لیا اور وہ قرض ہم نے لوٹایا نہیں، مدت تھی کہ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 5 مہینے میں، 10 مہینے میں، اب اس کی مجبوری ہے۔ قرض دار کو ستانا بھی نہیں چاہیے کہ اس کو پیچھے پڑ جائے کہ اب بھی دے دو میرا قرض، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جو قرض کے پیچھے جس کو قرض دیا ہے اس کو وقت پہ تو کام پڑا ہے، لیکن اگر اس کی مجبوری نہ سمجھتے ہیں، اس کے سر پر، اس کی چھاتی پہ بیٹھ جائے کہ بالکل مجھے ابھی میرا پیسہ چاہیے، تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان تو وہ ہے کہ کئی بزرگوں کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو دیکھا کیا کہ وہ بہت تیز دھوپ تھی، تو دھوپ کے وہ جو شیڈ ہوتا ہے نا گھر کے باہر، تو شیڈ کے باہر وہ چھاؤں تھی ان کی دیوار سے، تو کچھ مرید نے کہا تھوڑا دیر یہاں کھڑے ہو جاتے، کہا نہیں۔ بولے کیوں؟ بولے اس کو میں نے قرض دیا ہے، اور اس کی شیڈ میں کھڑا ہونا، اس کی چھاؤں میں، یہ بھی سود ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ قرض دار کو اگر قرض دیا ہے تو اللہ کے واسطے دیا، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ہی قرض لینے کی، ہم ہی کو قرض لینے کے موقع آ جائے، بتا نہیں سکتے، اس لیے جس کو قرض دیا اس کو نہ ستائے، اس کے وقت کا انتظار کرے، اس کو مہلت دے۔ تو جیسے ہم نے کسی سے قرض لیا ہے اور کہا کہ فلاں ٹائم پہ آپ کو دے دیں گے، لیکن دیا نہیں، اب ہم قرض دار کیا کر رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا تھوڑا گفٹ دے رہے ہیں، کبھی چاکلیٹ دے دی، مٹھائی دے دی، پھول دے دیا، آخر ایک دن وہ ہنستا بستا کہ پھر بولیں گا کہ بھائی مجھے میرے نقد چاہیے جتنے میں نے آپ کو دیے ہیں، یہ گفٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ویسے نماز بھی قرض ہے، اللہ تعالیٰ کا قرض، اور اس کو ادا کیے بنا اگر ہم نے فاتحہ دلا دی، یا ہم نے ادھر راتوں میں شب قدر، شب برات میں رات بھر نماز پڑھ لی، اور نماز کو جو فرض نماز تھی اس کی قضا نہیں پوری کری، تو وہ مثال وہی ہوئی کہ اللہ کی قرض ادا کیا نہیں اور نفل کر رہے ہیں، تو وہ قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے قبول نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا، یہ قبول نہیں ہے۔ پہلے فرض ادا کریں، تو فرض کے لیے کیا کریں کہ اپنی زندگی بھر کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، اب کوئی اتنا کاؤنٹ تو کر نہیں سکتا،
تو اتنا تو سمجھ لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میری اگر اتنی نمازیں چلے گئی ہے تو میں ہر نماز کی پابندی کے ساتھ قضائے عمری آج کی بھی پڑھوں اور قضائے عمری بھی اس کے ساتھ پڑھوں. ایک دن کی قضائے عمری 20 رکعت ہوتی ہے. 20 رکعت 5 ٹائم کی نماز قضا اگر ہوئی تھی زندگی میں تو اس کی پوری کاؤنٹ کتنا ہے؟ 20 رکعت. اب 20 رکعت نمازیں اگر آپ ایک ساتھ ہی ہم بولے کہ ہمیں قضائے عمری ادا کرنا ہے تو 20 رکعت نماز ایک ساتھ نکالنے کے لیے ایک دم 15-20 منٹ کا ٹائم زیادہ ہی لگے گا. اس میں نکالنا پڑے گا ٹائم الگ سے 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ. تو اتنا ٹائم نکالنا اگر پاسبل نہیں ہے ایک ہی وقت میں 20 رکعت نماز پڑھنے کی تو پھر کیا کریں؟ فجر کی انسٹالمنٹ میں دیں. فجر کی آج کی فجر کہ آج کی کہیں قضا ادا کرتے کرتے آج کا وقت نہ نکل جائے. قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز پہلے 2 سنت اور 2 فرض ادا کریں اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز. اے اللہ نیت ایسی کریں، اے اللہ زندگی میں جو سب سے پہلی میری قضائے فجر کی قضا ہوئی تھی اس کی نیت باندھتی ہوں اور اس طریقے سے نیت کریں. تو 2 رکعت نماز فجر کی آج کی ادا کرنے کے بعد، جیسے آج فجر میں آپ کل فجر میں اٹھیں گی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز قضائے عمری کی ادا کر لیں. ظہر میں 4 سنت 4 فرض یہ 2 موقعہ ہے. 4 سنت جو ہے وہ سنت موقعہ ہے. ویسے فجر کی 2 سنت بھی سنت موقعہ ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اب ظہر کی 4 سنت بھی موقعہ ہے اور 2 سنت بعد کی ہے وہ بھی موقعہ ہے. تو آپ کیا کریں؟ 4 سنت پہلے ظہر کی پڑھیں، 4 فرض ظہر کے پڑھیں، پھر 2 سنت موقعہ پڑھیں، پھر 2 نفل اگر آپ چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پہلے آپ 4 رکعت نماز ظہر کی قضائے عمری پڑھ لیں. یہ ہو گئی 4 رکعت نماز ظہر کی قضائے عمری کی نیت سے. عصر میں 4 جو شروع کی سنت ہیں وہ غیر موقعہ ہے. اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا تو گناہ نہیں ہے. آپ وہ 4 سنت چھوڑ دیں اور آج کی پہلے عصر ادا کریں. 4 رکعت نماز عصر کی پڑھنے کے بعد پھر 4 رکعت نماز قضائے عمری ادا کریں. انسٹالمنٹ میں دھیرے دھیرے ایک ہی وضو میں ہو جا رہی ہے تو کتنی آسان ہے. جب آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی ہو تو اگر ساتھ میں انسٹالمنٹ بھی ادا کر لیں گی تو قرض بھی ادا ہو جائے گا اور ایک ساتھ پورا 20 رکعت نماز کے لیے وقت نکالنا نہیں پڑے گا. اب مغرب کے وقت، مغرب کی آج کی مغرب جس دن پڑھنے آپ کھڑے ہو مغرب کی تو پہلے آج کی مغرب کی پڑھیں کہ اس کو قضا نہ کر لیں دیر کر کے. آج کی پہلے مغرب کی نماز 3 رکعت نماز فرض ادا کریں، پھر 2 رکعت نماز سنت ادا کریں. سنت موقعہ ہے وہ اس کو پڑھنا ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر 3 رکعت نماز فرض مغرب کی قضائے عمری اس کو ادا کر لیں. عشاء میں 4 سنت جو شروع کی ہے وہ غیر موقعہ ہے. اگر آپ نے اسے نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے. سیدھے 4 فرض پڑھیں، 2 سنت پڑھیں اور 3 وتر بھی پڑھ لیں یا 3 وتر کو بعد میں پڑھیں. پہلے 4 قضائے عمری پڑھیں اور پھر وتر کی بھی قضائے عمری ہے. وتر کی بھی قضا ہے. سنت نمازوں کی قضا نہیں ہے لیکن وتر نماز کی قضا، وتر جو پڑھتے ہیں 3 رکعت نماز عشاء میں اس کی کیا ہے؟ قضائے عمری ہے. تو یہ ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 20 رکعت. تو یہ عشاء کی نماز میں پڑھ لیں تو یہ ہوگی قضائے عمری. اور نیت کر لے. اور نیت جو ہے انما الاعمال بالنیات، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اے اللہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی قضائے جتنی نماز قضا ہوئی اس کو ادا کر لیں گے. اب نیت جب اگر ایسی ہے ہماری اور ہم روز ادا کرتے ہیں تو پھر اگر شب قدر میں رات میں جو نفل نمازیں ہوتی ہیں اس میں بھی جو ہے کہ قضائے عمری پڑھو تو ایک رات میں کتنی قضائے عمری پڑھ لو گے. تو اس وقت جو فضیلت والی جو نفل نماز ہے آپ وہ پڑھ لیں، لیکن روز تو آپ انسٹالمنٹ ادا کرتی ہو. روز نماز آپ نفل نماز نہیں قضائے عمری پڑھ رہی ہو تو پھر شب قدر میں، شب برات میں اور شب معراج میں آپ ان نفل نمازوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہو. آئیے اب ہم نفل نمازوں کا ذکر کرتے ہیں کہ نفل میں کون کون سی ہے جس سے اللہ کی قرب ملتا ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے. ہماری زبان جو ہے ایسی ہو جائے کہ ہم دعا مانگے دعا مستجاب بن جائے.
کب؟ جب اللہ کی قربت مل جائے گی، ہر دعا ہماری قبول ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کون سی نماز؟ جیسے ہی ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی آپ وضو کریں تو نفل نماز میں پہلی نماز ہے کون سی؟ تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو یہ نفل نماز ہے۔ اس کا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے شب معراج میں جنت کا معائنہ کیا، جنت کی سیر کی، جنت مجھے دکھائی گئی، تو میں نے دیکھا کہ جنت میں مجھے بلال کے جوتوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ جبریل امین نے کہا بلال کے۔ میں نے کہا بلال تو مدینے میں نیچے زمین پر ہے اور اس کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ جب میرے آقا شب معراج کے بعد جب مدینہ منورہ آئے، حضرت بلال سے کہا اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے جوتوں کی آواز تم رہتے ہو چلتے تھے مدینے میں اور آواز جنت میں سنائی دے رہی تھی، یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کچھ بھی نہیں، بس اتنا سا آپ ہی نے تو سکھایا ہے، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحت الوضو پڑھ لیتا ہوں، اور جیسے ہی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرتا ہوں تو تحت الوضو پڑھ لیتا ہوں، بس یہی عمل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے بتانے کے لیے آقا نے پوچھا، اب کہ آپ جانتے تھے، لیکن ہمارے لیے سبق ہو کہ اس نماز کے فائدے کیا ہے کہ جو تحت الوضو پڑھتا ہے اور جو پابندی سے باوضو رہتا ہے، ہمہ وقت باوضو رہنا مسلمان کی شان ہے۔ وضو جو ہے نا مومن کا ہتھیار ہے۔ وضو میں جب بندہ ہوتا ہے اس پہ کوئی شیطانی اثر نہیں ہوتا، کسی چیز کا، کسی بری بات کا اس پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس پہ ایک کیا ہو جاتا ہے؟ کوچ ہو جاتا ہے، ایک حصار ہو جاتا ہے۔ وہ وضو میں ہوتا ہے تو کسی جادوگر کا جادو نہیں چلتا، کسی شیاطین کا کوئی غلط اثر ہوتا ہی نہیں، بری نظر ہی نہیں لگتی۔ اس لیے جب بھی وضو ٹوٹے وضو کر لیا کر، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز تحت الوضو پڑھ لیا کرے میری بہنوں۔ تو وضو، یہ تحت الوضو کی نماز اتنی فائدے والی۔ لیکن آپ کو بتا دیں جب بھی آپ وضو کر کے آتی ہو نماز پڑھنے کے لیے، جیسے فجر کی نماز کے بعد، اب آپ کہیں گے کہ ارجمند باجی آپ نے تو بتایا مجھ کو، ہم کو کہ فجر میں ہم کو وضو پڑھنا، تحت الوضو وضو کرتے سے کرنا چاہیے، لیکن مسئلے ہیں کہ فجر کے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ فجر کی نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، فجر کے وقت کے شروع ہونے کے پہلے تو تہجد کی نماز ہے، لیکن فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، کوئی تحت الوضو بھی آپ نہیں پڑھ سکتے فجر کے پہلے۔ فجر کی 2 سنتوں کے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے، تو آپ اس ٹائم وضو نہیں، تحت الوضو کب پڑھیں گے؟ تہجد کے وقت میں، ابھی تہجد کا بھی بتائیں گے۔ فجر کی 2 سنت پڑھی، 2 فرض پڑھی، اس کے بعد پہلی جو نفل نماز آ رہی ہے وہ کون سی آ رہی ہے؟ وہیں میرے آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی 2 سنت 2 فرض پڑھی اور اسی مصلی پہ نماز پہ بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، کرتی رہی، وہ اسی جا نماز پہ بیٹھ کے ذکر کرتی رہی۔ اگر اول وقت میں پڑھ لیا تو قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس وقت تو فجر کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو وہ جا نماز پہ ہی اب پڑھتے رہی، ذکر کرتے یہاں تک کہ حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا نماز کے بعد، فجر کے بعد اتنا وقت جا نماز پہ بیٹھی کہ سورج کیا ہوا؟ طلوع ہو گیا، اور اتنا طلوع ہو گیا کہ اچھے سے نکل گیا۔ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد، سورج طلوع ہو جانے کے بعد، سمجھ رہے بات؟ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد کیا کرنا ہے؟
جس نے 2 رکعت نماز اشراق ادا کی اپنے رب کو منانے کے لیے. آج تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا صرف اپنے مفاد کے لیے، دنیا دنیا دنیا، یہ والا وظیفہ دنیا کے لیے، وہ والا پڑھنا ہے دنیا کے لیے، یہ والا فائدہ ہو جائے دنیا کے لیے، یہ دولت مل جائے. ارے کچھ اللہ کے لیے بھی تو کریں، اپنی آخرت کے لیے بھی کریں، اپنے رب کو منانے کے لیے بھی کریں. ہم وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ قبر میں ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں رہے گا. یہ نمازیں ہوں گی جو ہمارے کام آئیں گی، یہ عبادتیں ہوں گی جو ہمارے کام آئیں گی، جو اللہ کا قرب ہمیں ملا ہوگا نا وہی ہمارے کام آئے گا. یہ دنیا تو ایسی چھوٹ جائے گی، لیکن خیر دنیا کے لیے بھی ہمیں مانگنا تو اسی سے ہے. وہ رب قدیر ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے. تو نماز سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد جس نے 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے ایک پورے حج اور عمرے کا ثواب ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روز حج کرو، روز حج. فجر کی نماز کے بعد اسی جا نماز میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھی، کلمے پڑھے، درود پڑھے، آیت الکرسی پڑھی، سورہ یاسین پڑھا، سورہ رحمان پڑھا، جو چاہے بس ذکر ہو اللہ کا. دنیا کی بات نہ کرے اتنی دیر. اور اس کے بعد 2 رکعت نماز، 4 پڑھے تو اور بھی اچھی ہے، لیکن 2 رکعت نماز جس نے پڑھ لی، اور وہ 2 رکعت بھی اگر فجر کی قضا بول کے پڑھ لی تو فجر کی قضا بھی ادا ہو جائیں گی اور اشراق کا ثواب الگ ملے گا. تو یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ایک حج اور ایک عمرہ بغیر 5 7 10 لاکھ لگائے. فرض تو فرض ہے، حج جو ہے وہ حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. وہ حج جب کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج کرائے. لیکن روز حج اور عمرہ کرنا ہے تو اشراق کی نماز ضرور پڑھا کرے. اور حج عمرے کا مطلب کیا ہے؟ جس نے حج اور عمرہ کر لیا اس کے سابقہ گناہ سے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب گھر بیٹھے بیٹھے حج ہو گیا تو کتنا ثواب ملا، سارے گناہوں سے پاک ہو گیا. تو سارے گناہوں سے اگر پاک ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز اشراق کی ضرور پڑھیں. اس کے بعد آتی ہے عشاء کے بعد پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں، اپنا چائے ناشتہ، اپنے بچوں کی. یہ دیکھیے نماز ہم عورتیں ہیں، عورتوں کے لیے نفل نماز سے زیادہ اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے ساسر، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے میں زیادہ وہ ہے. ان کی فکر کرنا، ان کو علم دین علم دنیا سکھانا، ان کو پڑھنے کے لیے اسکول بھیجنا، اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجنا اور ان کی فکر کرنا، یہ ہر عورت، ہر بیوی، ماں کا کام ہے. تو اگر اس میں اور ایک چیز بتا دیں کہ اگر آپ جانماز میں نہیں بیٹھ سکتی اس ٹائم صبح بس کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور بس کے ٹائم میں انہیں صبح اسکول کی بس آ جاتی ہے، اور اگر آپ جانماز میں بیٹھی رہی تو بچے تو اسکول ہی نہیں جائیں گے. تو اس کے لیے میرا تو یہی معمول تھا. میرے بچے جب چھوٹے تھے میں اشراق ایسے ہی پڑھتی تھی کہ مجھے فجر کی نماز کے بعد میں کنٹینیو بات نہیں کرتی تھی. وہ اس میں ان کو تیار کرتی تھی، نہلانا دھلانا، ان کو تیار کرنا، ان کا بیگ تیار کرنا، ان کا ٹفن تیار کرنا، اور ٹفن تیار کر کے کنٹینیو زبان پہ استغفار اور درود شریف اور کلمہ اور آیت الکرسی اور یہ سب چلتے رہتا تھا. جیسے ان کو اسکول کے لیے بھیجا، روانہ کیا، پھر میں 2 رکعت نماز نہیں 4 رکعت نماز اشراق پڑھ لیا کرتی تھی. آپ نے یہ جو عبادت اس بیچ میں کی نا، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی، انہیں اسکول بھیجا، ان کے لیے ٹفن تیار کیا، اپنے شوہر کے لیے ٹفن تیار کیا، یہ تمام بھی اشراق میں حج سے بھی بڑا حج، اکبری حج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دینے پہ آیا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. نماز عبادت کو ہوا نہیں بنانا ہے کہ ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، میں کہاں پڑھ سکتی ہوں، مجھے کہاں ٹائم ہے. اللہ اکبر. ٹائم جو نکالنا جانتا ہے نا وہ اپنے یہ سارے کاموں کو انجام دے کر بھی اللہ کی نفل عبادتیں کر سکتا ہے فرض کے ساتھ ساتھ. اس کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے وقت میں برکت دے دے. تو یہ ہو گیا اشراق کی نماز کا. اب اشراق کے بعد میں کون سی نماز آتی ہے؟ پھر آپ اپنے بیزی، اپنے چائے ناشتے کھانے، گھر کے کام، جھاڑو ہے، یہ ہے، کپڑے ہیں، سب کام شروع ہو جاتے ہیں. عورتوں کی زندگی میں تو صبح سے ہی کام شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ سارے کام نپٹانے کے بعد، کام نپٹا کے بیچ میں ہمیشہ وضو میں رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ 9:30 10 بجے کا ٹائم ہوا، پھر 2 رکعت نماز